یہ موسم سرما بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روحانی لحاظ سے ایک مسلمان اور مومن کے لیے ایک بہت بہترین موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس موسم کی بہت تعریف کی ہے، اور صحابہ کرام بھی اس موسم کے آنے پر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ اس موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے، انسان آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور دن بہت مختصر ہوتے ہیں، بہت یعنی چند گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں، تو انسان اس میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فی الشتاء کہ ربیع المؤمن، یہ جو شتاء ہے، یہ جو سردی کا موسم ہے، موسم سرما ہے، یہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے ربیع ہے۔ ربیع جو ہے موسم بہار کو بولتے ہیں، نیکیوں کے موسم بہار ہے۔ اور امام بہقی نے پھر اس کے وضاحت کی ہے کہ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، تو اس میں رات لمبی ہو جاتی ہے، تو انسان اس میں ایک مسلمان و مومن اس میں قیام اللیل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور دن مختصر ہوتے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت بھی امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغنیمۃ الباریۃ الصوم فی الشتاء، کہ بہترین غنیمت، ٹھنڈی غنیمت یہ روزہ ہے اس سردی کے موسم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے کہ الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، فرماتے تھے کہ میں کیا آپ کو غنیمت باردہ نہ بتاؤں، ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت۔ اور پھر فرماتے تھے کہ وہ کیا ہے، الصیام فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا، سردی کے جو موسم ہو اس میں روزہ رکھنا کیا ہے، یہ آسانی سے انسان پیاس محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اس کو غنیمت باردہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ السہلۃ، یعنی الغنیمت السہلۃ، آسان غنیمت ہے جو آسانی سے ایک انسان کو مل سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ ذکر کیا وَلِأَنَّ حَرَارَةَ الْعَطَشِ لَا تَنَالُ الصَّائِمَ، اس لیے کہ اس موسم میں گرمی کے جو سختی ہوتے ہیں اور پیاس جو ہوتے ہیں ایک مسلمان اور مومن کو نہیں پہنچتے اس میں، اس وجہ سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت باردہ فرمایا، اور بہت زیر اس کی فضیلت ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، کو فرماتے تھے کہ الشتاء غنیمت العابدین، الشتاء غنیمت العابدین، فرماتے ہیں کہ یہ جو موسم ہے، موسم سرما، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک غنیمت کا مہینہ ہے، غنیمت کے مہینے ہیں، غنیمت کے ایام ہے، غنیمت کے اوقات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ موسم آتا تھا، موسم سرما، تو فرماتے تھے کہ مرحبا بالشتاء، مرحبا، خوش آمدید ہو، اس موسم کے لیے کہتے تھے کہ مرحبا بالشتاء تنزل فیہ البرکہ، فرماتے تھے کہ اس میں برکت نازل ہو جاتی ہے، تنزل فیہ البرکہ ویطول فیہ اللیل القیام، اس میں رات قیام کے لیے، تہجد کے لیے رات لمبی ہو جاتی ہے، انسان تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اگر بہت زیادہ بدقسمتی نہ ہو تو انسان تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ الصِّيَامُ، اور فرمایا کہ اس میں دن روزی کے لیے آسان ہوتے ہیں، انسان روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے اور تقریباً کچھ 70 صحابہ کی شاگرد ہیں، وہ فرماتے تھے کہ نعم زمان المؤمن الشتاء، نعم زمان المؤمن الشتاء، فرمایا کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے بہترین جو ایام ہے، بہترین جو زمانہ ہے، وہ سردی کا موسم ہے۔ کیوں؟ لیلہ طویل یقوم، اس کی رات لمبی ہے تو ایک مسلمان مومن اس میں قیام کرتے ہیں، اور وَنَهَارُهُ قَصِيرٌ يَصُومُ، اور اس کی دن مختصر ہوتے اس میں لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے احادیث ہے
اور بھی بہت سارے آثار ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ جس سے معلوم ہوتے ہیں کہ اس مہینوں میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے گناہوں کو مٹانے کے اور نیکی کمانے کے بہترین موسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کو دی ہے۔ دیکھ، گرمی کے موسم میں ایک تو انسان بہت گرمی ہوتی ہے، اس میں اٹھنا اور رات بھی مختصر ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کے فجر تک بہت کم ٹائم ہوتے ہیں، اس سے دن بہت لمبے دن ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، رات تہجد پڑھنا مشکل ہے۔ لیکن اس موسم سرما میں، یہ جو سردی کے موسم ہے، اس میں انسان آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو میں درخواست کرتا ہوں، تمام دینی مدارس کے ہمارے جو طالب علم بھائی ساتھی ہیں، ان سے بھی، اہل علم سے، تمام داعیان اسلام سے، ایک داعی کے لیے تہجد اس کی زندگی میں بہت اثر رکھتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو مگر بہت کم حصہ سو، اور ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کو تہجد پڑھو۔ صحابہ کرام کی جو صفت اللہ نے ذکر کیا، تتجافی جنوبہم یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے جو اڑخ ہے، ان کے جو پش ہے، ان کے جو سینڈ ہے، وہ بستروں سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت استغفار کرتے، اور یہ صبح کے جو وقت ہے فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس آسمانی دنیا میں، اس قریب آسمان میں تشریف لاتے اور اعلان کرتے حل من مستر، کوئی محتاج ضرورت مند ہے، حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے، حل من مستغفر، کوئی اپنی گناہوں کے استغفار کرنے والا ہے، اور اس طرح کے مختلف اعلانات ہوتے۔ اس وقت کوئی آدمی اگر جاگا ہو، دعائیں کرتا ہو، استغفار کر رہا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو، دنیا اس کو ضرورت ہے تو دنیا مانگتا، آخرت ضرورت ہے، جو بھی چیز ضرورت ہو اللہ اس کو دیتے ہیں، اور جو آرام سے سوئے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض بدقسمت لوگ تو اس لمبی راتوں میں بھی فجر کی نماز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے یہ جو جدید آلات ہے، اس نے بطور خاص ہمیں اندر سے ککلا کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ایک آدمی اگر عشاء کے بعد کھانا کھاتے آرام سے پھر جو ہے فیس بک کھولتے اور گوگل کھولتے، یوٹیوب دیکھتے ہیں اور چیزیں، وہ کیسے فجر کی نماز کی روک سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ جو چیزیں ہیں جو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ دشمن نے صرف ہمیں اندر سے ککلا کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، شریعت سے دور کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ اس لیے میں پہلے اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اور پھر آپ سب کو کہ ابھی جو موسم ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ آسانی سے انسان اٹھ سکتے، کم از کم 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعت، جس میں وتر بھی شامل ہے، یہ پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، دن میں روزے رکھیں، اگر ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پیر و جمعرات کو روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں۔ اس طرح اور جو ایام بابرکت اور اس میں روزے رکھیں، بہت زیادہ اس میں خیر ہے۔ اور پھر پورے امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ امت مسلمہ بہت مظلوم ہے، انسان بیان نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ دے ہے کہ مسلمان بہنیں جو رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، بیچارے پریشان ہیں، مسلمان بھائی ہے، مسلمان بزرگ ہے، مسلمان بچے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے غزہ کے اندر جب مسلمان بچہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا نام رکھنے سے پہلے اس کا نام شہید ہو جاتے ہیں، فلان شہید ہو گیا، نام بھی نہیں رکھے ہوتے اور شہید ہو جائے، اس کی زندگی کی سرٹیفکیٹ ابھی تیار نہیں ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ابھی تیار نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کو پھیرے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظلم ہے غزہ اور فلسطین کے پٹی کے اندر، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ آدمی نام لے تو پورے فہرست سے۔ اس لیے ہم عمومی دعا کریں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام اور حق، اسلام اور کفر کے درمیان جو مقابلہ ہے اور جو دین دشمن اسلام کے مقابلے میں آئے، یا اللہ اسلام پسندوں کو بھی، یا اللہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو اسلامی حکمران ہیں، ان کو بھی اللہ غیرت و حمیت عطا فرما، اور جو دین دشمن ہے اللہ اس کو، ہمارے دعا ہے کہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔
اگر ان کی ہدایت میں نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اس وقت غزہ کے جو پٹی ہے، جو مختصر علاقہ ہے، اس میں بہت ظلم ہے، اس کے لیے بطور خاص دعائیں کرے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ ہر موسم میں ہم کوشش کریں کہ تہجد کی پابندی کرے، ایام 20 کے روزوں کی پابندی کرے، صدقات کرے، استغفار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجے۔ یہ وہی تمام چیزیں ہیں کہ جو مفاتیح للخیر ہے، خیر کی کنجی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیر کھول لیتے ہیں۔ تو یہ موسم اللہ نے ہمیں ایک بہترین غنیمت تو وہ ہوتے ہیں نا کہ ایک مجاہد کو، جو آدمی جہاد کرتے ادھر دشمن سے جو مال ملتے، وہ بہت مشکل سے، وہ بہت سارے، کبھی وہ شہید ہو جاتے، کبھی وہ زخمی ہو جاتے، مشکل سے گزر کے اس کو وہ غنیمت مل جاتے ہیں، لیکن یہ غنیمت یہ آسانی سے ایک مسلمان اور مومن کو مل جاتے ہیں۔ اسے حسن بصری نے فرمایا کہ نعم زمان المؤمن الشتاء، بہترین زمانہ مسلمان اور مومن کے لیے شتاء ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شتاء غنیمت العابدین، شتاء جو موسم ہے، سرما کا جو موسم ہے، یہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے، ایک عابد کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھے، اس میں ہم کوشش کریں، اور اس میں اس کو مرحبا کا ہے، جس طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، مرحبا کہتے تھے کہ مرحبا مرحبا، فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود رہو کہ مرحبا مرحبا ہو جی، اہلا وسہلا، خوش آمدید فرماتے تھے کہ مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، سرما کے موسم کے لیے مرحبا۔ وہ فرماتے تھے کہ تنزل فی البرکہ، برکت کیوں نازل ہو جاتے کہ انسان اللہ کے سامنے جب استغفار کرتے، گڑ گڑاتے، اٹھتے صبح سویرے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی برکتیں نازل ہو جاتے، نحوستیں ختم ہو جاتے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔